ایران میں مہنگائی اور کرنسی کی تاریخی گراوٹ کے خلاف مظاہرے اور ہڑتالیں تیسرے روز بھی جاری ہیں۔ احتجاج کی یہ تحریک دارالحکومت تہران سے نکل کر ملک کے کئی بڑے شہروں تک پھیل چکی ہے۔ تاجروں کے بعد اب طلباء بھی سڑکوں پر آ گئے ہیں، جبکہ حکومت مظاہرین کے مطالبات تسلیم کرنے اور اصلاحات کے دعوے کر رہی ہے۔ ایران کی بدلتی صورتحال پر پیش ہے ایک رپورٹ۔ ایران میں مہنگائی اور کرنسی کے قدر میں شدید کمی کے خلاف احتجاج اور مظاہرے اب شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، جو دارالحکومت تہران سے بڑھتے ہوئے ملک کے دیگر شہروں تک پھیل چکے ہیں۔ یہ احتجاج ابتدا میں تاجروں اور دکانداروں نے شروع کیا تھا، تاہم اب کئی جامعات کے طلباء بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے ہیں۔ منگل کے روز تہران کی کم از کم 4 یونیورسٹیوں میں سینکڑوں طلباء نے مظاہرے کیے، جبکہ بعض میڈیا رپورٹس میں 7 تعلیمی اداروں میں احتجاج کی اطلاعات دی گئی ہیں۔ اصفہان، یزد، زنجان اور دیگر شہروں میں بھی طلباء نے مہنگائی اور گرتی ہوئی کرنسی کے خلاف مظاہرے کیے۔ واضح ہے کہ رواں برس کے دوران ایرانی کرنسی ریال امریکی ڈالر کے مقابلے میں تقریباً نصف قدر کھو چکی ہے، جبکہ دسمبر میں افراط زر کی شرح 42.5% تک پہنچ گئی۔ معاشی ماہرین کے مطابق امریکی اور یورپی پابندیاں، جوہری مذاکرات کی ناکامی اور حالیہ علاقائی کشیدگی نے ایرانی معیشت کو مزید دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ منگل کے روز ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں ایرانی کرنسی کی قدر تقریباً 14 لاکھ ریال تک جا پہنچی، جو سال کے آغاز میں 8,17,000 ریال تھی۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں بڑھتے ہوئے مظاہروں کے بعد اعلان کیا ہے کہ وزیر داخلہ کو مظاہرین کے جائز مطالبات پر مذاکرات کی ہدایت دی گئی ہے۔ صدر نے مرکزی بینک کے گورنر محمد رضا فرزین کا استعفیٰ قبول کرتے ہوئے سابق وزیر اقتصادیات عبدالناصر ہمتی کو نیا گورنر نامزد کر دیا ہے۔ صدر پزشکیان کا کہنا ہے کہ حکومت مالی اور بینکاری نظام میں اصلاحات اور عوام کی قوت خرید کو محفوظ بنانے کے لیے بنیادی اقدامات کرے گی۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔